بسم اللہ الرحمن الرحیم رب سہل و یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں آپ نے تدوین حدیث کے بارے میں پڑھا تھا کہ حدیث کو تدوین کرنے کے لیے کیسے کیسے صحابہ کرام نے محنت کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ان کو یاد کرایا اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا۔ در حقیقت یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، صحابہ کرام کا معمول کیا تھا۔ صحابہ کرام آپ کا معمول، جب بھی آپ کسی محفل میں بیٹھتے تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ تعداد تقریباً 60 کے قریب ہو جاتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں کتنی لوگوں کو رغبت تھی، کتنی محبت تھی اور کتنا ذوق و شوق تھا اس وقت ان لوگوں کو کہ اپنی محفلیں جو سجایا کرتے تھے وہ حضور کی حدیث کی سجایا کرتے تھے۔ اور آج اگر ہمارے گھروں کے اندر فتنہ داخل ہوا، فساد داخل ہوا اور نفرتیں داخل ہوئیں تو اس کی مین ریزن، چاہے آج کوئی آدمی اس کی طرف توجہ کرے یا نہ کرے، یا اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ذکر کی محفل کو چھوڑا، اللہ کی خشیت کی محفل کو چھوڑا، تو اسی دن سے ہم زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا معمول آپ نے سنا، جب بھی وہ بیٹھتے تو ان کا معمول یہ ہوتا تھا، جو آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک تھی۔ آج ہم دو آدمی بیٹھتے ہیں نا، عمومی طور پر آپ ذرا غور کیجئے گا، عمومی طور پر جب دو آدمی بیٹھیں گے نا، وہ ان کا موضوع ہوگا تیسرے کا شکوہ۔ اگر 3 بیٹھے ہوں گے تو چوتھے کی برائی، اس کی عیب جو بہتان، الزام تراشی، بدگمانی، یہ ہمارا موجودہ معاشرہ بن چکا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون، بہن بھائی، ماں باپ، اولاد، آپس میں محبتیں ختم ہو گئیں اور وہاں سے نفرتیں جنم لینے لگیں۔ تو مین فقدان جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو پس پشت رکھ دیا، اور جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری محفلیں، آج میں اپنی بات کروں کہ خود ہم سارے اگر اپنی محفلوں کو دیکھیں تو ہمیں علم ہو جائے کہ واقعی آج ہماری محفلیں قرآن، حدیث، ذکر سے خالی ہو چکی ہیں۔ اور جب بھی ہم بیٹھیں گے یا تو دنیا کے پیسے کی بات ہوگی یا تو دنیا کے بزنسوں، کاروباروں، معاملات کی بات ہوگی، لیکن وہاں دین کی بات نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ہم پیچھے در پیچھے جاتے جاتے حتیٰ کہ آج موجودہ دور میں ہم جہاں کھڑے ہیں، آپ خود اس چیز کو بہتر جانتے ہو کہ موجودہ ہماری پوزیشن مسلمانوں کو کیا ہے۔ آج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارک کے تدوین حدیث کا تیسرا دور بیان کروں گا۔ تیسرے دور کے اندر یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، جنہوں نے دور دراز علاقوں کے پیدل سفر کیے یا سواری پر سفر کیے اور احادیث مبارکہ کو چن چن کر جمع کیا، اور ان کی محنت سے احادیث مبارکہ جمع ہوئی۔ وہ صحابہ کرام کے جو لکھے ہوئے صحائف تھے ان کی صورت میں، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، کتاب الصدقہ تھی، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث تھے،
کتاب اور صحیفہ صادقہ تھا، صحیفہ حضرت علی تھا، اور مختلف صحابہ کرام نے جو ذخیرہ لکھا ہوا تھا، تو پھر اس لکھے ہوئے ذخیرے کو ان لوگوں نے جمع کیا، اور اس پر انہوں نے ایک اور بڑی محنت کی کہ انہوں نے جرح و تعدیل کا قانون وضع کیا۔ جرح و تعدیل، جرح و تعدیل کا قانون وضع کیا۔ جرح و تعدیل کیا ہے؟ جرح و تعدیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر راوی کے ایک تو ہیں حالات زندگی اور ایک ہے اس کے بارے میں جاننا کہ یہ سند درست ہے یا سند درست نہیں ہے، اور بالخصوص اس کے بارے میں دیانتداری کے بارے میں جاننا، علم کے بارے میں جاننا، عدالت کے بارے میں جاننا، اور ان کی ثقاہت کے بارے میں جاننا، ان کے حافظے کے بارے میں جاننا، اس تمام کے تمام فن کو جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسماء و رجال کا جو فن ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ اسماء و رجال، اسماء و رجال کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے ناموں کو ان لوگوں نے بڑی محنت شاقہ کر کے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا، اور بالخصوص اس کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ راویان حدیث کے حالات زندگی کو ضبط کیا، جمع کیا۔ تو یہ تمام کاوش ہے 3 صدی کے تدوین حدیث کرنے والے عظیم لوگوں کی، کہ انہوں نے کتنی محنت کی، اور کتنی محنت کر کے ان لوگوں نے علیحدہ علیحدہ جو احادیث مبارکہ، کسی کے پاس 2 صحیفے تھے، کسی کے پاس 3 تھے، کسی کے پاس 10 حدیثیں تھیں، کسی کے پاس 20 حدیثیں تھیں، کسی کے پاس 100,000، تو ان تمام احادیث مبارکہ کو ان لوگوں نے بکھری ہوئی تمام احادیث کو اپنے اپنے صحائف کتابی صورت میں ان کو جمع کیا، اور مستند احادیث علیحدہ کی، یعنی احادیث کی ان لوگوں نے کیٹاگریز بنا دیں۔ احادیث یعنی روات کے اعتبار سے، یہ ذہن میں رکھنا، کس کے اعتبار سے؟ روات کے اعتبار سے، راویان کے حالات زندگی کے بارے میں اس کی تقسیم ہوئی، ورنہ حدیث جو بھی ہے وہ صحیح ہے۔ صحت سند کا التزام کیا گیا، یعنی سند کے بارے میں انہوں نے قانون وضع کیا کہ سند کس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں ایک ایگزامپل کے طور پر ایک بات کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے روایت لی، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، فاروق اعظم سے لی، حضرت عثمان غنی نے، حضرت عثمان غنی سے لی، حضرت مولا کائنات نے، مولا کائنات سے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے، حضرت عبدالرحمن بن عوف سے حضرت بلال نے، حضرت بلال سے ام مکتوم نے، تو اس تمام کے تمام ناموں کو کہیں گے سند۔ اب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو اب یہ جو دوسرا لفظ قال ہے، یہاں سے آگے جو ہے اس کو متن کہیں گے، اور پیچھے والے کو کیا کہیں گے؟ اسماء الرجال، اور دوسرا لفظ کیا استعمال کریں گے؟ سند۔ کیا استعمال کریں گے؟ سند، لفظ سند۔ اور اسماء الرجال کی تدوین ان لوگوں نے کی، اور جرح و تعدیل یہ بھی انہوں نے مستقل طور پر ایک فن بنایا، اور صحاحت 6 کی عظیم کتابیں وجود میں آئیں، اور یہ ساری محنت ہے ان 3 صدی کے اندر آنے والے عظیم محدثین کی، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو عظیم کارنامہ دیا ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو جمع کرنے کا ہے۔ یاد رہے کہ وہ زندگی عظیم ترین زندگی ہے کہ جو دین پر گزر جائے اور دین کے کام میں گزر جائے،
اور حدیث پاک کو جمع کرنا، پھر اس کو لکھنا، اپنی کتابی صورت میں جمع کرنا، پیدل کے کئی دور دراز علاقوں تک جانا، یہ بہت بڑا کام تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں نے کیا۔ تو صحاح ستہ کے ساتھ چند اور بھی عظیم کتابیں معرض وجود میں آئیں، جیسے مسند امام شافعی ہے، اور احادیث پر یہ مشتمل کتاب جو ہے امام محمد بن ادریس شافعی نے مرتب کی تھی، اور دوسری مسند امام احمد بن حنبل، یہ 700 صحابہ کی روایات احادیث پر مشتمل یہ مجموعہ احمد بن حنبل نے مرتب کیا۔ یہ احادیث کا سب سے بڑا ضخیم کہتے ہیں بہت زیادہ احادیث کا جمع کیا ہوا یہ حصہ، یہ کتاب، اور اس کے اندر تقریباً 30,000 سے زائد احادیث جمع ہے جو امام احمد بن حنبل نے جمع کی۔ مسند اسحاق بن راہویہ، اس کتاب میں احادیث کو ترتیب کے اعتبار لحاظ سے امام اسحاق بن راہویہ نے مرتب کیا۔ اس کے علاوہ مسند عبد بن حمید اور مسند ابن ابی عمر کا نام بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اسماء و رجال پر مشتمل طبقات ابن سعد کے نام بھی ہے، یعنی طبقات ابن سعد جو ہے وہ راویان کے بارے میں بھی ساتھ اس کو تیار کیا گیا، بنایا گیا، جس کے اندر راویان حدیث کے حالات زندگی بھی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کتنا علم کے مالک تھے، کہاں سے پڑھے، ان کے استاد کے بارے میں بتایا گیا، اور ان کے علم کے بارے میں بتایا گیا، اور اس زمانے کے اندر جو ان کی بات کو کتنا ایکسپٹ کیا جاتا تھا، کتنا مانا جاتا تھا۔ تو یہ تمام کے تمام فن جو ہیں یہ آنے والے 3 صدی کے خوش نصیبوں نے اپنی زندگی میں یہ کارنامے سر انجام دیے۔ اب ذرا چلتے ہیں صحاح ستہ کے مؤلفین کے بارے میں۔ صحاح ستہ، صحاح صحیح کی جمع ہے، اور صحیح کا معنی یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو یہ 6 کتابیں جو ہیں یہ ان کو ترتیب کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بخاری کا نام ہے، اور یاد رہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، ان کا سن وصال ہے 256۔ بخاری دو سو چھپن میں ان کا وصال ہوا، امام بخاری علیہ رحمہ کا۔ اور دوسرا نمبر ہے صحیح مسلم کا، اس کے لکھنے والے ہیں امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری، ان کا وصال ہوا 261 میں۔ تیسری حدیث جامع ترمذی، اس کے لکھنے والے کا نام ہے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، ان کا وصال ہوا 279 میں۔ اور اگلا نمبر ہے سنن ابو داود کا، امام ابو داود سلیمان بن اشعث، ان کا وصال ہے 275 میں۔ ابو داود۔ اور اگلا نمبر ہے سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کا، تو ان کو لکھنے والے ہیں امام ابو عبد الرحمن بن احمد بن شعیب بن النسائی، تو ان کا وصال ہوا 303 میں۔ اور اگلا نام ہے سنن ابن ماجہ کا، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی، ان کا جو وصال ہے یہ 273 میں ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اس کے بعد ہیں 4 کتابیں جو فقہ جعفریہ کی مستند ترین کتابیں مانی جاتی ہیں، تو اس کے اندر ہے سب سے پہلی کتاب الکافی،
اس کو لکھا امام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے، ان کا وصال ہوا 339 میں۔ اور دوسری کتاب ہے من لا يحضره الفقہ، اس کے لکھنے والے ہیں امام ابو جعفر محمد علی بن بابویہ قمی، اور ان کا وصال ہوا 381 میں۔ اور تیسری کتاب ان کی ہے الاستبصار، ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، ان کا وصال 460 میں ہوا۔ اور تہذیب الاحکام امام ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، ان کا وصال 460 میں ہوا۔ اور آگے ہیں آیات بینات، اور مکمل آیات تو زیادہ ہیں، لیکن اس کے اندر جو شارٹ سلیبس کے اندر شامل ہیں تو وہ آیت نمبر ہمارے اس ٹیکسٹ بک کے مطابق آیت نمبر دوسری ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی رسول اللہ کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یاد رہے کہ ہم کوئی بھی اپنے زندگی کے کام کاج کو دیکھیں، جب تک وہی کام ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو ہم کامیابی کامرانی حاصل نہیں کر سکتے۔ چاہے وہ ہم گھریلو زندگی کو دیکھیں، چاہے وہ ہم بزنس کی زندگی کو دیکھیں، یا دوستی تعلقات کو دیکھیں، یا رشتہ داروں کے ساتھ میل جول کو دیکھیں، یا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے معاملات، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ سارے پہلو رسول اللہ کے دیکھیں گے تو ہم اسی کے مطابق اپنے کردار عمل گفتار کو کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آیت نمبر 3 ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی، سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، دین اسلام ہے۔ اگر ہم ہر اپنے کام کرنے سے پہلے اس کام کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیم کو دیکھ لیں تو ہم کبھی لڑائی جھگڑے کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ زیادہ لڑائی جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ مین ہر گھر کا جو مسئلہ ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم، وہ ہے پیسے کی تقسیم، وہ ہے آمدن اور اخراجات کا معاملہ۔ اگر ہم اسی معاملے کو اگر ہم دیکھ لیں قرآن و حدیث کی تفسیر سے، تعلیم سے، کہ قرآن و حدیث نے ہمیں کیا نالج دیا، تو سارا معاملہ ہمارا سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اگر ارشاد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فساد نہ ڈالو، پھوٹ نہ ڈالو، تفرقہ نہ ڈالو۔ اور یہ بات بہت عظیم اللہ کریم نے ہمیں سمجھائی کہ یاد رہے اگر تم آپس میں تفرقہ ڈالو گے، آپس میں اختلاف کرو گے تو یاد رکھ لو پھر تمہارا رعب دبدبہ جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا، تم زوال پذیر ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والے وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ کیونکہ پہلے زمانے کے اندر ہر آدمی، آپ اگر دیکھیں ابتداء اسلام سے پہلے لوگ آپس میں تفاخر کرتے تھے اپنے قبائل پر، اپنے بڑوں پر، اپنے باپ دادا پر، اور جانوروں پر، گھوڑے پر۔ تو مختلف ان تمام تفاخر کو اسلام نے مٹا دیا۔ اسلام نے ایک ہی جملہ دیا کہ تم باعتبار اپنی ذات کے کچھ نہیں ہو، کہ تم کہو کہ میں بڑا اعلیٰ ہوں اور میں اولو درجے پر فائز ہوں، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی عزت والا ہے تو وہ صرف متقی پرہیزگار ہے، نہ کوئی ذات پات کی طرف سے ہو سکتا ہے، نہ پیسے اور خاندان کی طرف سے ہو سکتا ہے،
کیوں کہ تمہاری ماں اور باپ ایک ہے، حضرت آدم کی اولاد ہو، اور تمہارے اندر کوئی تفرقہ یا کوئی ذات پات کا معاملہ نہیں ہے، اور عزت، تعظیم، توقیر، عظمت صرف اسی کی ہوگی جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ میرا رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور اس کے اندر تو بالکل واضح طور پر یہ حکم دیا گیا کہ زندگی کے تمام معاملات جو عمل کرنے کا میرے نبی نے حکم دیا ہے تو وہ عمل کرو، اور جس کام سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ان کاموں سے تم رک جاؤ۔ اور یاد رہے کہ نبی نے جو کام جس طریقے سے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم اسی طریقے سے کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر اسی طریقے سے ہٹ کر چلیں گے تو ہم رسوا ہو جائیں گے اور ہم رسول اللہ کی قربت اور آپ کی معرفت نہیں پا سکیں گے۔ اور پھر بالخصوص جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اور سود حرام ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمارے پیارے نبی نے منع کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے جو میرا نبی کہے وہ عمل کرو، جسے منع کرے اسے رک جاؤ۔ آیت نمبر 8 میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ انسان جتنا بھی بڑا گناہ کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ بے شک نماز جو ہے تمہاری بے حیائی کو ختم کرنے والی چیز ہے، اور تمہاری بری باتوں سے تمہیں بچانے والی چیز ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اچھے کردار کے مالک بن جائیں، تو آج ہم تہیہ کریں کہ ہم نماز تسلسل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آگے ہے آیت نمبر 12، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اور روزہ جو ہے یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہوا ہے، ہم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں، ان کی امتیں گزری ہیں، تو ان کے اوپر بھی روزہ یہ فرض تھا۔ اور لعلکم تتقون، روزے کا مطلب بھی بیان کر دیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ تھیں آیات ہمارے اس نصاب کا حصہ۔ اب کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو ہمارے نصاب کا حصہ ہیں، اس کے اندر ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جو ہمارے اس ٹیکسٹ بک کے اندر دوسرے نمبر پر ہے، تو ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اعلیٰ اخلاق یعنی سب سے بہترین اخلاق کی تکمیل کروں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے اعلیٰ اخلاق۔ اور یاد رہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اس دین اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میں محمد کے اخلاق یعنی زبان کی جو مٹھاس ہے اور زبان کے اندر جو محبت ہے اسی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ اگر اتنا بڑا کام اخلاق سے ہو سکتا ہے تو باقی دنیا کے کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں اخلاق اپنانا ہوگا۔ حدیث نمبر 4، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کامل مومن بن جائیں تو کامل مومن بننے کے لیے یہ کچھ لوازمات ہیں، شرائط ہیں، ضوابط ہیں، اور ان پہ عمل کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ چیز کیا ہے کہ یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ حدیث نمبر 5، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی نہ تو کسی کو گالی دے اور نہ کسی کو ضد و کوب کرے۔ اور مسلمان حقیقت میں وہی ہے جس کی زبان بھی اور ہاتھ بھی دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 8 میں من اعلی من قتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ میانہ روی کس کو کہتے ہیں بھائی؟
میانہ روی اس کو کہتے ہیں بھئی آپ کو والدین نے سکول آتے ہوئے، کالج آتے ہوئے، پڑھنے کے لیے آتے ہوئے 100 روپیہ دیا، اب آتے ہی آپ نے ادھر سے ہی 120 کے ہی ناشتہ کر لیا تو 20 روپے اوپر ادھار کر لی۔ اور میانہ روی یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے تو 50 میں بھی گزارا ہو سکتا تھا اور 50 کو سائڈ پہ کر کے کل کے لیے رکھ دیتے، اور یا 50 ڈیلی اکٹھا کرنا شروع کر دیتے تو آپ کم از کم مہینے کے بعد اپنے 1500 کی بہترین اپنے پسند کی بکس لے کر پڑھ لیتے، یا بہترین اپنی کوئی پسند کی چیز لے کر استعمال کر لیتے۔ تو اس کو کہتے ہیں میانہ روی۔ میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال، درمیانہ راستہ، نہ فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی ہو، اعتدال کے ساتھ چلنا۔ آگے حدیث نمبر 10 ہے، المومن اخو المومن کجسد الواحد ان اشتقى شیئا منہ الم ذلک فی سائر جسدی۔ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، جیسے ایک جسم اگر اس جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ دوسرے سارے جسم کو تکلیف ہی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی مومن تو اس طرح زندگی بسر کر کہ جیسے تمہارا ایک ہاتھ اگر ایک انگلی کو تکلیف ہے تو پوری رات پورے جسم کو نیند نہیں آتی، تو سرکار نے فرمایا تم مومن بھی ایسے بنو کہ تم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ رہو، ان کے دکھ درد کو، رنج و علم کو، حزن و ملال کو، پریشانیوں کو سمجھو اور ان کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھو، تو تب تمہیں جا کر صحیح معنی کامل ایمان نصیب ہوگا۔ اور آج اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو برما کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ہم خاموش ہیں۔ ہمیں کم از کم ان کی مدد کے لیے آواز ضرور بلند کرنی چاہیے۔ آگے ہے الجنت تحت اقدام الامہات، تو جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے کہ بے شک ماں کا ادب احترام لازم اور ضروری ہے۔ اگر ماں کا ادب احترام ہم نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی، کامرانی نہ دنیا کی نصیب ہو سکتی ہے نہ آخرت کی نصیب ہو سکتی ہے۔ تو ان الصدق یہدی الی البر و ان الکذب یہدی الی الفجور، بے شک نیکی، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کیجئے گا، چاہے اس کا رزلٹ جو بھی ہو تو انسان کوشش کرے پہلے ہی سچی بات کر دے، بعد کے آنے والے، اور یاد رہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کریم ہم سب کو ایسی عادت دے کہ ہم سچی بات کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا نصاب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز میں اس امید سے کہ آپ محنت کریں گے اور محنت سے آپ اپنے لیکچر کو سنیں گے اور گھر بیٹھ کر اس کو مزید بار بار ریپیٹ کریں گے، اس کو لکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔